فائز تو اپنی زبان سے طنز کے نشتر چلا کر اور حریم پر ہر طرح کے الزامات لگا کر اس کے گھر سے چلا جائے گا، لیکن حریم کے کانوں میں فائز کے وہ الفاظ گونجتے رہیں گے کہ میں تمہیں تب تک اس رشتے سے آزاد نہیں کروں گا جب تک تم میرے ساتھ کی گئی بے وفائی کا حساب نہیں دیتی اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتی کہ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میرے ارمانوں کا خون کیا ہے۔ نہ اب میں جی سکتا ہوں نہ ہی مر سکتا ہوں۔ حریم سوچے گی کہ میں کس طرح سے اپنی بے گناہی ثابت کروں، میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی حریم نے کبھی سوچا تھا کہ فائز جیسا محبت کرنے والا بھی حریم کے کردار پر شک کر سکتا ہے۔ حریم کے پاس دعاؤں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا، وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرے گی کہ آپ ہی فائز کے دل کو میری طرف سے صاف کریں، کیونکہ میں تو اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی۔ حریم کے فادر تو فائز کی بات سن کر بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ فائز حریم کو چھوڑ دے اور وہ اپنی زندگی میں ہی حریم اور مدثر کی شادی کر کے اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھ سکیں، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی گئے ہیں کہ اگر فائز کی تمام غلط فہمیاں دور کر بھی دی جائیں اور فائز حریم کو واپس اپنا بھی لے، لیکن جو دراڑ ان دونوں کے رشتے میں آ چکی ہے، اس کے بعد کبھی بھی یہ لوگ آپس میں خوش نہیں رہ سکتے۔ اور پھر فائز کی ماں جس قدر حریم سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی حریم کے فادر دیکھ ہی چکے ہیں کہ اتنے زیادہ احسانات کرنے کے باوجود بھی وہ جاتے ہوئے حریم کے کردار کو فائز کے سامنے مشکوک بنا کے نکلی ہیں۔ اس لیے انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ فائز کے گھر میں میری بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری طرف مدثر نہ صرف ایک سلجھا ہوا انسان ہے بلکہ اس کی ماں بھی حریم کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب وہ حریم سے بھی اس بات کا تذکرہ کریں گے، لیکن حریم اپنے باپ کو چپ کروا دے گی کہ اس وقت میں جس ذہنی کیفیت میں ہوں، میں اس طرح کی کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتی۔ فائز کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے یا نہ رہے، لیکن میں اپنی باقی کی زندگی تنہا گزارنا چاہتی ہوں۔ اور حریم کا بھائی بھی اپنے فادر کو سمجھائے گا کہ فی الحال حریم کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں، پہلے فائز والے معاملے کو سارٹ آؤٹ ہونے دیں، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہم حریم کو مدثر کے ساتھ شادی کے لیے کنونس کر لیں گے۔ لیکن مدثر کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ فائز اور حریم کی طلاق ہونے والی ہے تو وہ سوچ لیتی ہے کہ میں حریم کے فادر کے ساتھ مل کر مدثر اور حریم کی شادی کے لیے بات کروں گی، اور انہیں اتنا تو پتہ ہی ہے، اور وہ مدثر سے کہتی ہے کہ حریم میری بہت عزت کرتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ شادی کے لیے منا لوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تم حامی بھرو اور حریم سے پہلے خود بات کر کے اس کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن مدثر اپنی ماں سے کہے گا کہ میرے دل میں حریم کی بہت عزت اور قدر ہے، میں کوئی ایسی ویسی بات کر کے اس کے دل سے اپنی قدر کھونا نہیں چاہتا۔ اس طرح کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسے جاب بھی اسی لیے دی ہے اور اس کے اتنے کام بھی اسی لیے آتا رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہوں، تو فی الحال مجھے لگتا ہے کہ میرا بات کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن مدثر کی ماں اسے سمجھائے گی کہ تمہیں حریم سے بات تو ضرور کرنی چاہیے، اور کہے گی کہ میرے بچے، بسا اوقات ایک چھوٹا سا قدم انسان کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کروا دیتا ہے، اور تم یہ مت سوچو کہ یہ قدم تم اپنے لیے اٹھا رہے ہو، بلکہ میرے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن مرنے سے پہلے میں تمہاری زندگی میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ حریم ہی وہ لڑکی ہے جو تمہاری زندگی میں خوشی لا سکتی ہے۔ اب مدثر اپنی ماں کی اتنی ایموشنل باتیں سنے گا تو سوچے گا کہ اپنی ماں کی اتنی سی خواہش تو مجھے پوری کر دینی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ کی ماں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو وہ حریم سے کہے گا کہ آپ مجھ سے مل سکتی ہیں، مجھے آپ سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ حریم کچھ نہ کچھ سمجھ تو جائے گی، وہ ملنا بھی نہیں چاہتی جو اس کے دل کی کیفیت ہے، لیکن مدثر اور اس کی ماں کے اس کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، اس لیے مدثر کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں وہ پہنچ جائے گی۔ وہاں مدثر حریم سے کہے گا کہ جب فائز کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اسے ابھی کی ابھی طلاق دے دو اور پیپرز بعد میں اس کو پہنچا دیں گے، تو تب میں آپ کے گھر میں ہی موجود تھا،
اور مجھے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ اب آپ کا یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا سوچا ہے؟ جس پر حریم کہے گی کہ سر، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا، میں فائز سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ محبت بھی کہیں مفقود ہو چکی ہے۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے فائز جیسے کمزور انسان سے محبت کی، جس نے میری کردار کشی کرنے والوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ کیا اسے اپنی محبت پر بھروسہ نہیں تھا؟ اب چونکہ میں محبت میں ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں تو اب میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ مدثر حریم کو سمجھائے گا کہ میں آپ کی بات بہت اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ اس دنیا میں اچھے انسان بھی ہیں اور برے انسان بھی ہیں، اور آپ ساری زندگی تو تنہا نہیں گزار سکتی۔ آج نہیں تو کل آپ کو یہ فیصلہ تو کرنا ہوگا، اور ویسے بھی زندگی میں ایک بااعتماد ساتھی کا ہونا ضروری بھی ہے اور یہ بلیسنگ بھی ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ فائز بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ مدثر اور حریم کو ساتھ بیٹھے دیکھے گا تو پاس پہنچ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے گا، اور اسے یقین آ جائے گا کہ میری ماں اور ناصر حریم کے بارے میں 100% ٹھیک کہتے ہیں، یہ لڑکی ہے ہی ایسی، امیر آدمیوں کو دیکھ کر اپنی معصومیت کے جال میں پھنسانے والی۔ اور مدثر سے کہے گا کہ بااعتماد ساتھی، یہی کہا نا آپ نے مدثر صاحب؟ سوری، میں مداخلت کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ تو حریم کے لیے بااعتماد ساتھی بننے کی کوشش کریں، لیکن یہ عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وقت دامن سے کھینچ کر کہیں لے جاتا ہے اور کئی چہروں کی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ شاید آج میں آپ دونوں کو ساتھ میں نہ دیکھتا تو پھر بھی میرے دل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا کہ شاید میں حریم کے اوپر جو شک کر رہا ہوں وہ بے بنیاد ہے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور کانوں سے سن بھی لیا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں حریم کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، بلکہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اور یقین کریں، مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے، کیونکہ ان جیسی خاتون کے جال میں پھنسنے والا ہر شخص ہمدردی کا مستحق ہے۔ مدثر جو ابھی تک چپ بیٹھا تھا اور فائز کو وہاں دیکھ کر پریشان تھا، اس کی باتیں سن کر تو اسے شدید غصہ آ جائے گا، اور وہ اٹھ کر فائز سے کہے گا کہ مسٹر فائز، مجھے آپ کے لیے واقعی ہی ہمدردی ہو رہی ہے کہ حریم جیسی نیک سیرت عورت آپ کی زندگی کی ساتھی بنی، لیکن آپ ایک چھوٹے دل، چھوٹی ذہنیت کے کمزور انسان نکلے۔ فائز تو مدثر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہو جائے گا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ مدثر فائز کو بتا دے گا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر حریم کو پرپوز کیا تھا، لیکن حریم نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں فائز سے محبت کرتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اور ابھی ہو سکتا ہے کہ ناصر بھی فائز کے پاس یا اس کی ماں کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ اب اس کے پاس علاج کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، کیونکہ حسنہ ناصر سے بدلے کے طور پر اس کا گھر بیچ کر اور سب کچھ لوٹ کر وہاں سے جا چکی ہے۔ تو ناصر جب فائز کی ماں کے پاس آئے گا تو فائز کی ماں کی ساری حقیقت فائز کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو جائے گا کہ میں اس ناصر اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر حریم پر اتنے بڑے بہتان لگاتا رہا، جبکہ حریم تو ایک پاک دامن اور نیک سیرت لڑکی ہے، لیکن افسوس کہ اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حریم سے معافی مانگنے جائے، حریم اسے معاف تو ضرور کر دے گی، لیکن اس جیسے کمزور انسان کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حریم اور فائز پھر سے ایک ہو جائیں گے، یا حریم فائز سے کہے گی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے لیکن مجھے طلاق دے دو، اور اس کے بعد وہ مدثر کے ساتھ باقی کی زندگی خوشی خوشی گزارے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔